صرف مشین نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ مخالفت کون کر رہے ہیں؟ مخالفت وہ سٹیٹس کو ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں صاف، شفاف، قابل اعتبار، کریڈیبل الیکشن ہو سکیں۔ ان کی مخالفت کسی اصول پہ یا کسی ٹیکنیکل وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے جو مفادات جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ماضی میں الیکشن لڑے ہیں، جس میں پیسہ استعمال ہوتا ہے، جس میں دھوس استعمال ہوتی ہے، جس میں لوگ ٹھپے لگاتے ہیں، جس میں لوگ جعلی بیلٹ پیپر چھاپتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیونکہ جب الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوں گے، جو کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ماضی کے تجربوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سارے الیکشن بڑے متنازع رہے ہیں، اور ان تنازعات کے خاتمے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان سے بہتر شخص کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ اگر آپ ان کے ماضی کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائرز کو متعارف کرانے والے یہی ایک شخصیت تھی۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ ہر میچ متنازع ہو جاتا تھا، اب کوئی میچ متنازع نہیں ہوتا۔ یہی کام وہ نیوٹرل امپائر کا لا رہے ہیں، جو کہ ای وی ایم کی صورت میں ہے، جس سے کہ ہارنے والا اپنی ہار مانے گا اور جیتنے والے کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہوگی۔ ہم اگر دیکھیں تو جتنی بھی جوڈیشل کمیشن کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہی آپ دیکھ لیں کہ سارا کچھ ان بیلٹ پیپرز کے بارے میں ہے، وہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپے، جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے، جس طرح سے گنتی میں غلطیاں کی گئیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، یہ ساری چیزوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو راستہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی نے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنی میڈیکل اور جتنی ہماری زندگی کے جو بھی وہ ہیں، چاہے وہ زراعت ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مخالفت جس طرح میں نے پہلے کہا وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے مفادات شفافیت اور ایک کریڈیبل الیکشن کے ان کے فائدے میں نہیں جاتا، اور ہر وہ ادارہ جو کہ ٹیکنالوجی، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مخالفت اور اداروں میں بھی کئی میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ شفافیت آئے، چیزیں سامنے آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا، یہ اس ملک کی میجورٹی ہے جس کا مستقبل پرائم منسٹر عمران خان ایک زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، وہ 60% آبادی جو کہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ان کے مستقبل کی بات ہے، کیونکہ جمہوریت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی ساکھ کو بڑھانا ہے، تو ہمارے الیکشن شفاف ہونے چاہیے، قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو بے اثر انداز ہو سکے، لیکن ہماری حکومت ایسی ہے کہ ہم اپنی حکومت کو نہیں دیکھ رہے، ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، ملک کے مستقبل کو، ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، ہم جمہوریت کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو
تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ سارے اہداف حاصل کرے گی. اب اگر ہم دیکھیں کہ کل کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایک سیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ 37 نکات کی اپنے گزارشات کہہ لیں، سجیشنز کہہ لیں، آبزرویشنز کہہ لیں، وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں. اب اگر آپ ان 37 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 27 ایسے نکات ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو پوائنٹس دیے گئے ہیں 27 وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں تحفظات ہیں وہ دیے ہیں. باقی جو 10 پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جو 10 پوائنٹس ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے، اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایڈریس نہ ہوتا ہو. تو بنیادی طور پہ رہ جاتے ہیں یہ 27 پوائنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتا ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے حکومت کا کام ہے قانون سازی کرنا. پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اور قانون کے نیچے سب تابع ہیں. اس میں کوئی شک یا کوئی ابہام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اب جو بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے منسلک کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ہم نے جمع کرائی ہے، کیونکہ ہم پہلے وہ کمپنی ہے جس نے کہ یہ الیکشن کمیشن میں یہ مشین کی لائیو ہم نے ڈیمانسٹریشن دی ہے. الحمدللہ ہر چیز پوری کامیابی سے ہوئی، اور ہم نے صرف الیکشن کمیشن میں نہیں دی ہے، ہم گئے ہیں کریا گلی گلی گئے ہیں. ہم نے فیفن کو، ہم نے UNDP کو، ہم نے بلڈیٹ کو، ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے چیمبرز آف کامرس پہ گئے، ہم یونیورسٹیز گئے اور جائیں گے، اور سب کا ان سے EVM سے متعارف کرایا. اب جو جوڑا جا رہا ہے تو میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ ہے آج جب ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کو اپنی پریزنٹیشن دی مشین کی لائیو ڈیمانسٹریشن کی. بائی دا وے کئی ٹاک شوز پہ میں دکھا چکا ہوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اس کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی ہوئی ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے اسی دن جس دن ہم نے دکھائی تھی 17 اگست کو جو ہم نے مشین ان کو دکھائی، اسی دن انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل دی. کیونکہ دیکھیں مشین کے 2 حصے، ایک تو وہ ہے جو کہ اس کا صارف یعنی کہ جو استعمال کرے گا اس کے لیے ہے جو کہ انتہائی آسان ہے، اور دوسرا جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اس کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی. اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس وہ آج ہوا. آج یہ بنی تھی جولائی کے اینڈ میں بنی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کو ہم نے آج پہلا اس کی ٹیکنیکل کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کا آج اجلاس ہوا، جس میں کہ ہماری طرف سے جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ گئی اور ہر اس پہلو پہ بات کی جو کہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے رپورٹس مانگی تھیں وہ زیادہ تر دے دیں. کچھ رپورٹس ان کو ہم اگلی دفعہ دیں گے، جو کہ اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے 15 سپٹمبر کو، یعنی کہ کچھ دنوں بعد. لیکن اس میں
یہ ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور امتحان بعد میں ہو. کہ جو انہوں نے کل الیکشن کمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو اپنی گزارشات دی ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ اس مشین کو تو ٹیکنیکلی آج پہلی دفعہ پرکھا جا رہا ہے. تو اگین آئی ریپیٹ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے نتائج آ جائیں اور پھر اس کے بعد امتحان ہو. تو اس لیے میں یہ چیز بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تنازع کھڑا کیا گیا ہے جو کہ تنازع ہے نہیں, اس میں جو بھی وجوہات ہیں میں کسی کی اس پہ نہیں کرتا, اور جو رپورٹ بھی بنائی گئی ہے وہ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ مجھے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کے صرف تلخ تجربات آپ مجھے بتا دیں اور میں صرف ان کو تلخ تجربات اپنی زندگی کے لکھ کے دوں, تو جو پڑھے گا وہ کہے گا تو اس سے تو خودکشی بہتر ہے. زندگی کی مثبت پہلو بھی ہیں, اس پہ بات نہیں ہوئی, جو کہ جس رپورٹ سے وہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے, اس میں مثبت چیزیں بھی بتائی گئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی بھی کریں گے. ہم 2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہوگا جس میں کہ پہلی دفعہ انشاءاللہ الیکشن صاف, شفاف, غیر متنازع الیکشن ہوں گے. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں اس سے پہلے جو بائی الیکشنز اگر ہوئے اس میں بھی اس کو کیا جائے گا, اور جو بھی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہوں گی اوور اینڈ ابو, کیونکہ ابھی تک جو ہم نے بنایا وہ بالکل الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں دیا تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. 100% ہم نے اس پہ عمل کیا اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. آج بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی, جو آج کی جو میٹنگ تھی کہ جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا یہ جو رپورٹ انہوں نے جو 37 پوائنٹس کی جمع کی ہے وہ اس مشین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے کیونکہ آج اس کا امتحان ہو رہا ہے تو کل نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بھی اس پہ وہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ٹیکنیکل جو بھی ٹیم ہے. اور میں آخر میں ساری اپوزیشن پارٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ صرف اپنے مفادات نہیں دیکھیں, جو خاص ایج گروپ کے خاص لوگ ہیں, وہ مستقبل کی جو جنریشن ہے 60% آبادی ینگ لوگ جو کہ اس کی بڑی پذیرائی کر رہے ہیں, ان کے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کریں. اپنے لیے ان کی گزر گئی ہے, یہ اب اس نوجوان نسل کے لیے ہم لا رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے دل کے بہت قریب ہے اور انہوں نے آگے پاکستان کو لے کے جانا ہے. میری سارے اپوزیشن جماعتوں سے اس پلیٹ فارم سے حکومت کا نمائندہ کیبنٹ ممبر ہوتے ہوئے میری ان کو یہ آفر ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی اپنی بیسٹ ٹیکنیکل ٹیم لائیں, جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ آ کے اس مشین کو پرکھے, جو بھی ان کے سوالات ہیں, جو بھی خدشات ہیں وہ ہم دور کریں گے. اور پبلکلی یہ اگین میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نمائندے مقرر کریں, ٹیکنیکل لوگ, یہ نہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے کہ جی نہیں قبول. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جب اس بریفنگ کی مجھے اطلاع ملی تو میں نے گوگل میں یہ لکھا ای وی ایم کے بارے میں کہ کس ملک کے الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے, سوالات اٹھائے, آبجیکشن اٹھائے. مجھے بھارت سے میں کسی بھی الیکشن کمیشن کے نہ کوئی اعتراض سامنے آیا. پورے گوگل میں دیکھتا رہا تو نہ کوئی اعتراض میں نے دیکھا, نہ کوئی میں نے سوالات دیکھی, نہ کوئی میں نے رپورٹ دیکھی. پاکستان میں ادارے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہونے سے قبل اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کا بہت اہم اور بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے ذہن میں بھی یہی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ ملک کی بہتری میں ہو, اور اگر آپ کسی کی زندگی کی, جس طرح میں نے کہا, صرف تجربات کے بارے میں اسے لسٹ مانگیں تو وہ تو آپ کو بڑی دکھی لوگ ہیں زندگی میں, دنیا میں. تو اس کو مثبت پہلو کو دیکھنا چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سوچ اور اسی سٹیٹس کو کی ایک کوشش ہے کہ وہ چیزوں کو اسی طرح رکھے جس سے کہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں.
سردار عبدالحمید صاحب نیوز ون سے. تشریف راز صاحب، یہ جائے سر کہ اپوزیشن شروع دن سے شور کر رہی ہے اس کے بارے سے. الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے بریفنگ دے دی، ابھی ایک بار پھر آپ نے پیشکش کر دیا اپوزیشن کو. اگر اپوزیشن اس کے باوجود نہیں مانتی، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، کیا قانون سازی میں آپ کو کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا آپ قانون سازی اپوزیشن کے بغیر بھی اس کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک کو قوم کی بہتری میں ہو، وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہوں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ اس ملک کے عوام کی، جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کی بہتری جس میں ہو. اجاز خان آن لائن سے. جی، ملک میں انتخابات کرانے کا جو ڈیٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور اسی طرح جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو منتخب کرنا بھی الیکشن کمیشن نے لیا ہے. درست. تو یہ آپ کی وزارت جو ہے اتنی زیادہ اس پہ زور کیوں دے رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا اس سے مسائل میں نہیں لگتا کو الیکشن کمیشن کوئی اور مشین اس کے مقابلے میں کوئی دوسری مشین سلیکٹ کرنا اگر وہ کرنا بھی چاہے EVM کے ذریعے، تو اس وقت پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، آپ کا بھی اہم سوال ہے، اچھا آپ نے کیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی منسٹری، آپ کے ملک کی منسٹری ایک ایسا پروڈکٹ تیار کر دی ہے جو کہ پہلے کبھی اس طرح کا پروڈکٹ جو کہ آج کل کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو جدتیں ہیں اس کو سمویا ہے اس نے اپنی مشین میں. اور دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا. مقصد ہم نے کہا ہے، لفظ استعمال کیا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال، جو کہ EVM کی صورت ہے. ہم پر سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کے لیے دیکھیں نا، جب ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. تو ہم تو عوام کے پاس جا رہے ہیں، ہم روڈ شو کر رہے ہیں، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، چیمبرز میں جا رہے ہیں، بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو دکھانے کے لیے، متعارف کرانے کے لیے. تو الیکشن کمیشن جو بھی وہ فیصلہ کرے گا یہ ان کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بنائیں اور ہم عوام سے کو نہ دکھائیں کہ جی یہ ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جتنے تحفظات ہیں جو بھی ہیں وہ سارے اس میں ہم نے ان کو حل کیا ہے. تو یہ تو ایک مثبت بات ہے. سر، الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹیکنیکل ٹیم جو ECP کی ہے، وزارت سائنس ٹیکنالوجی کی، آج باضابطہ طور پر ان کا اجلاس ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ جو کمپلائنٹ جو آپ لوگوں نے جو تیار کی تھی اعتراضات سے، ان کے پورے ہیں یا ابھی کوئی سوالوں کے جواب وہاں پہ بھی دینے ہیں؟ آج بریفنگ کیا. دیکھیں، ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے کہ ٹیکنیکل جو ڈاکیومنٹس انہوں نے مانگے تھے، بیکاز مشین کے ساتھ اس کی کچھ ٹیکنیکل رپورٹس بھی ہوتی ہیں، وہ ٹیکنیکل رپورٹس ہم نے جمع بھی کرائی تھیں، اور کچھ انہوں نے اس کی مزید وہ اسپیسیفیکیشنز، ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو مانگے ہیں، جو کہ ہم ان کو کل یا پرسوں میں دے دیں گے کہ 15 تاریخ کو جو نئی میٹنگ ہوگی تو اس وقت ان کے وہ اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اس مشین کے بارے میں اپنی رائے نہیں دی ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہے دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایک چیز جس کا کہ ٹیکنیکل انالیسس ہی آج شروع ہوا ہے اور وہ جو پوائنٹس دیے گئے تھے وہ کل دیے گئے تھے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پیلٹ اور خافن کو ہم نے جو ہے وہ مشین دکھائی، تو بین الاقوامی ماہرین کو بلا کر انہیں اس پر بریفنگ دینے کا ارادہ ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو بین الاقوامی ماہرین ہیں ان کو بریفنگ دینے جا رہے ہیں مزید. دیکھیں، بین الاقوامی ماہرین کا تو مجھے اتنی وہ نہیں ہوگی، دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور ہمارے ملک کے معاملات ہم ہی سمجھتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جو پلڈیٹ، فیفن، UNDP، ان سب کو بلا کے ہم نے ان کو ڈیمانسٹریشن بھی دی تھی. انہوں نے بڑے پازیٹیو ٹویٹس بھی کیے جو ریکارڈ پر ہیں، اور انہوں نے کمیٹی میں بھی وہ ایک بڑی بیلنس قسم کی بات کی ہے. تو دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ، ان سے ہم نے آفر دی ہوئی ہے کہ وہ ٹیکنیکل ماہرین چاہے وہ بیرون ملک کے کیوں نہ ہو ان کو بھی لے آئیں، جو بھی ان کے پاس بیسٹ ریسورسز ہیں، جو کہ اس مشین کی پرفارمنس کے بارے میں، اس کے اندرون، اس کے بیرون کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ ایک لیڈر نے بات کی ہے کہ جی بجلی ہوتی نہیں ہے، بارش ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی.
انہوں نے یہ دیا کہ جی جگہ پہ بجلی نہیں ہوگی تو ادھر یہ مشین کیسے چلے گی. میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو پوری طرح سے انفارم کریں پہلے, کیونکہ اس مشین میں بیٹری ہے, یہ بیٹری آپریٹڈ ہے, اس میں نہ کوئی انٹرنیٹ ہے نہ اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ آپ اس کو K2 کے پہاڑ پہ بھی رکھ کے آپ کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹیمپریچرز -10 K2 میں میرا خیال ہے ذرا زیادہ ہوتا ہے, لیکن کسی بھی آپ سرد جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ 24 گھنٹے ہے. تو اس لیے بیٹری بجلی کی یہ محتاج نہیں ہے یہ مشین. سہیل رانا صاحب بات بیٹھ نہیں, یہ آپ نے یہ جی ریجیکٹ کر رہا ہے, جبکہ ناظرہ اس کو پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے, حکومت بھی ساتھ کھڑی ہے, اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. فیصلہ 4 کے بعد 5واں کون ہے جو کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے بالکل ریجیکٹ نہیں کیے. جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج تو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے ٹیکنیکل ٹیم کی, تو ریجیکٹ کیسے ہو گئی؟ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ریجیکٹ بھی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ابھی یہ پروسیس ہے جو کہ پورا کرنا ہوگا ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو. جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. ثناء اللہ صاحب ڈانس سر, ایک تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن میں یہ مشین استعمال کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی یا سادہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے؟ اور ٹائم آپ کے پاس جتنا ہے 2023 کے الیکشن کو, اتنے عرصے کے دوران اتنے بڑے پیمانے پر یہ مشینیں تیار کرنا یا امپورٹ کرنا یا مینوفیکچر کرنا, یہ ممکن ہے؟ دیکھیں, بالکل ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ جی یہ ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. وہ ایک دفعہ ہو گیا. جہاں تک کہ مشینوں کے بننے کا تعلق ہے, بالکل کیپیسٹی ہے. جو لوگ اس کو بنائیں گے 2000 مشینیں ڈیلی بن سکتی ہیں, یعنی کہ 6 مہینے میں یہ مشینیں بن جائیں گی. ہماری یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک کہ ٹائم کا تعلق ہے, ایک بڑے ہی غیر مبالغہ انگیز فگر دی گئی ہے کہ جی 150 ارب روپے آئیں گے اس پہ خرچہ. بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. اور اس کی جو وہ ہے ٹائم ہے 2 سال, 2 سال میں آپ کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ڈپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. پیسے کتنے چاہیے یہ بھی ان کا مسئلہ ہے, کس طرح سے پہنچانا ہے یہ بھی ان کا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہی یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو, چاہے وہ لاجسٹکس ہو, چاہے وہ ٹریننگ ہو, چاہے وہ سٹافنگ ہو, یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ قانون بنانا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اس کی جو وہ ہے جتنے بھی اس کی مشین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی, وہ ان کو پورا کرنا. باقی چیزیں جو ہے تو یہ کب کتنی بنتی ہیں, کہاں کس طرح پہنچائیں گے, کس طرح ٹریننگ دیں گے, یہ الیکشن کمیشن کے فرائض میں ہے. یہ کام ان کا ہے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ماضی میں جو آج جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کورٹس میں, اس سے یہ بھی ایک وہ ہوگا فائدہ, ایڈیشنل فائدہ بھی یہ ہوگا کہ جو ہمارے کورٹس پہ جو لوڈ پڑتا ہے, یہ ساری الیکشن پٹیشنز, لوگ سٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کتنے سال فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس مثالیں ہیں, کئی مثالیں ہیں, لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, 2-3 سال تک حکومتیں اس سے لگی ہوتی ہیں اسی مسئلے میں. تو اس کا ہمیں سلوشن ڈھونڈنا ہے, جو کہ EVM کی صورت میں ہمارے پاس ہے, ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے پاس ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ آئینی ترمیم ہوگی, اور ایک آپ جو کہہ رہے تھے نیت کس کی خراب ہے, حکومت کی الیکشن کمیشن؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹس کو کی وہ دیکھیں, الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے. باقی جو لوگ ہیں جو کہ چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں, چاہے وہ اور قسم کے گروپ ہوں, جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس فرسودہ کرپٹ نظام سے, وہ اس کی مخالفت کریں گے اور وہ ہر کوشش کریں گے کہ یہ ناکام ہو. یہ جو
देखिए 2010 से शुरू हुए हैं हम, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था ये, लेकिन नीयत नहीं थी, वो आगे बढ़ा नहीं काम। उसके बाद 2017 में भी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई 103 अलाउ करता है कि जी टेक्नोलॉजी का करें। फिर पेशावर में जो इलेक्शन NA4 का हुआ वो भी उसी के उसके था मुताबिक था। वही कंपनी स्मार्टमैटिक जो अभी मेरा ख्याल है उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी उन्होंने प्रेजेंटेशन की है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो कोई ये नहीं थी कि जी इसमें हैक हो गया था या ये हो गया, उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी सिंपल सी थी। और वो जो है तो हमारी मशीन उसको 100% एडजस्ट करती है। और जो कानून साजी की बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है इलेक्शन एक्ट में जो भी तरामीम होंगी वो हम करेंगे। शफी फलाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और आपकी गवर्नमेंट इस बात पर पुरज़्म है कि कानून साजी होगी और नेक्स्ट इलेक्शन EVM मशीन पे होगा 2023 का इंशाल्लाह। और आप दूसरी तरफ अपोजिशन को भी मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और कुछ ब्रीफिंग्स जो है इलेक्शन कमीशन को भी कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन आपकी इस बात से एग्री नहीं होते, आप एक पेज पर नहीं आते और जो इलेक्शन से 3 माह पहले आप गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, आप ये सब कुछ कर भी लें, तो इस मशीन पे इलेक्शन कैसे यकीनी बनाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत का काम है कानून बनाना। हुकूमत जब कानून बना लेगी तो फिर उसके जितने भी इदारे हैं वो उनको उस कानून के मुताबिक चलना होगा। उसमें मुखालिफत या ना मुखालिफत का सवाल नहीं पैदा होता। जब कानून बन गया है तो फिर वो कानून सुप्रीम है। तो मुझे तो इसमें कोई वो नहीं नज़र आती है, कोई तजाद नज़र नहीं आता। और मैं ये समझता हूँ कि 3 महीने ख़त्म भी हो जाए तो देखें ये तो एक प्रोसेस है। कानून जो है तो फिर जब हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर तो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो कानून को नहीं बदल सकती है। तो फिर इलेक्शन उसी कानून के मुताबिक होगा ना जो पार्लियामेंट ने पास किया है। जी जी कोई एस्टिमेट है कि कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी सेफ कस्टडी किसके पास रहेगी कि मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश ना हो मशीन? देखें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जो हमारी इंफॉर्मेशन में है और इसकी चूंकि आप देख रहे हैं कि हर साल नए वोटर ऐड होते हैं, कुछ वफात पा जाते हैं, तो इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि अगर आपके तकरीबन 4 लाख के करीब, 3.5 से 4 लाख के करीब वो हैं बूथ्स हैं और इसके मुताबिक ये चीज़ डिमांड होगी और यही इसके मुताबिक मशीनें बनेंगी। शेखी साहब ये बताइएगा कि एक तो आप ज़ाती तौर पे, क्योंकि आप गाइडलाइन सही है जी, आप खुद जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी मीटिंग भी होती रही है, तो कितने उम्मीद है कि ये मशीन जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगी या अगले इलेक्शन में जो है कारआमद होगी? दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि कल मीटिंग में ये भी बात की गई कि इसको हल्की लगा के इसके बटन को ब्लॉक किया जा सकता है, तो जो मशीन के अपने फीचर्स हैं उस हवाले से आप क्या बताएंगे कि वाकई ऐसा कोई मतलब प्रोटेक्ट किया गया है या ये खदशात अब भी मौजूद है? देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के साथ उसका ताल्लुक है, उनके साथ जो भी हमारी टेक्निकल टीम की मीटिंग्स हो रही हैं वो फिलहाल जो आज हुई हैं वो भी ठीक ठाक हुई हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। और उनको जो भी उनको सवालात हैं उनकी टेक्निकल टीम के, हमारी टेक्निकल टीम उनके दरमियान राब्ता हो रहा है, वो उस पर होगा। और जहाँ तक कि ये आपने एल्फी वगैरह की बात की है, तो हमने ये कहा है कि हमने जब अपनी रोड शो कर रहे थे और जो डेमोन्स्ट्रेशन दी है और आज भी वो वैलिड है कि आप एल्फी लगा के देखें, आप कील लगा के देखें, आप पानी फेंक लगा के देखें, आप चाय फेंक के देखें। इस मशीन का जो डिज़ाइन है, इसकी जो बटन्स का, वो इस तरह है कि ये सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती हैं। और अगर कोई, और हम, हाँ, आखिरी बात ये है कि हम हैकाथॉन भी कर रहे हैं कि जिससे कि हम हैक करने वालों को चैलेंज करेंगे कि आए ये मशीन पड़ी हुई है, आप इसको हैक करें। तो हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतना हमें यकीन है क्योंकि हमें जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यंग जनरेशन है वो तो मशीन को अपडेट कर लेगी, लेकिन जो 40 अबव है, 45 अबव है, वो तो इवन ATM से भी पैसे नहीं जमाने, तो घर से भी बच्चा साथ लेके जाते हैं, तो वो कैसे अपडेट करेंगे? लोगों में टेक्नोलॉजी की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आप नहीं समझते कि ये कामयाब नहीं होगी? पहली बात तो ये है कि जी इस मुल्क की मेजॉरिटी है वो यंग लोगों की है। वो लोग जो कि बिल्कुल, अगर आप देखें तो आपके 184 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आपके टेलीफोन के,
मोबाइल के, और आपके 120 मिलियन आपके जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये मशीन इतनी आसान है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी के घर पे घंटी बजाएं, यानी कि आपने एक बटन प्रेस करना, एक बटन आप दबाएंगे और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 60 करोड़ रुपए डाले, मैंने कल रिलीज देखी। जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत वो अनासर कर रहे हैं जो धांधली के जरिए जीतते रहे। अपोजिशन ईवीएम पर राय देने से कबल इस मशीन का अमली तौर पर जायजा लें। हुकूमत 2023 के इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बुरोकार लाने के लिए पुरज़्म है। ये कहना था वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का, जो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि शफाफियत पर मबनी सोच है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तकनीकी कमेटी का इजलास आज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया है कि इलेक्शन में शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी को रास्ता देना चाहिए। माजी के तमाम तर इलेक्शन पर एतराज़ात किए जाते रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत अब वो अनासर कर रहे हैं जो माजी में धांधली के जरिए जीतते रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन ईवीएम पर राय देने से कबल इस मशीन का अमली तौर पर जायजा ले। उनका कहना था कि कानून साजी भी करेंगे और 2023 के इलेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए कराएंगे।